لاسٹ راؤنڈ آف کویشچن ہے عارف حبیب صاحب، ہر کرائسس میں ایک اپارچونٹی ہوتی ہے، کیا اس کرائسس میں بھی ہمارے لیے کوئی اپارچونٹی ہے یا سب نیگیٹو ہی اور سب برا ہی برا ہے؟ ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک شو کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ کیسے انڈیا نے پولیٹیکل ول دکھا کے ڈاکٹر منموہن سنگھ جب فائنانس منسٹر تھے کیسے ریویمپ کیا، ڈی ریگولیٹ کیا، انویسٹمنٹ لے کر آئے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہاں پہ بھی کرائسس میں آپ کو اپارچونٹی نظر آ رہی ہے عارف حبیب صاحب؟ آئی تھنک کوئی اپارچونٹی جیسی سچویشن تو نظر نہیں آتی فرینکلی اسپیکنگ۔ ابھی تو صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موت سے بچنا ہے۔ اس وقت تو ہم ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں نظر آ رہے ہیں اور اس سے کس طرح نکلیں گے۔ دیکھیں ایک عام خیال لوگوں کا یہ ہے کہ کیا یہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی جو ہے کیا ہم یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ جیسے فار ایگزامپل یہ فری فلوٹ کیا، تو فری فلوٹ کرنے سے کوئی یہ تو نہیں اویلیبلٹی آف فارن ایکسچینج تو بڑھ نہیں گیا ہے، ابھی بھی جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل پا رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا تو ایک آپ کو کچھ عرصے کے لیے لیز آف لائف مل جائے گی، لیکن اس کے لیے کام کرنے کے لیے جو اس بیسس پر کہ ہم اپارچونٹی کے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے بھی لوگوں کا جو ہے وہ پاکستان سے وہ شائی ہے، پھر ہماری مالی حالات ہے اس سے بھی جو ہے شائی ہے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو سے بھی جو ہے وہ شائی ہے، پھر ہماری بہت ساری اوبلیگیشنز ہیں کہ لوگوں کے جو ہے وہ ڈیویڈنڈس ہے لوگوں کی۔ اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایل سی کی پیمنٹ بھی جو ہے وہ بھی بینک نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو تھا کہ ایل سی اوپن کرنا، ایل سی اوپن ہو گئی اور ایل سی کے جو ڈاکیومنٹ سب آ گئے ہیں، پورٹ پہ مال پڑا ہوا ہے، اور وہ ایل سی کی پیمنٹ جو ہے 15 دن اور ایک مہینہ ہو گیا، وہ بینکس جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کا جو ہے وہ اب سارا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو کچھ جو ہے انفلوز ہوں گے، اور یہ اتنا بیک لاگ جو چڑھ گیا ہے وہ کو کم کرنے میں جو ہے اس کی مدد حاصل ہوگی۔ اس وقت ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، یا کیونکہ اس وقت معاشی حالات ایسے ہیں الیکشنز نہیں ہو سکتے اس لیے آپ فی الحال معاملات کو ایسے ہی چلنے دیجئے۔ آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ میں سب سے یہ سوال کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی الیکشن سے آئے گی یا الیکشن کو ڈیلے کر کے آئے گی؟ آئی تھنک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو جو ہے پیٹریوٹزم سے آئے گی۔ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی کی بھی حکومت ہو تو جو ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پرائم رکھنا ہے نا ہمیں۔ تو مطلب یہ کہ کیپٹنز تو بدلتے رہتے ہیں، تو کیپٹن بدلنے سے کوئی ٹیم تو جو ہے وہ نہیں چینج ہونی چاہیے۔ تو آج بھی جو رولز آف دا گیم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پالیٹکس ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب میں تو اس چیز میں ہوں کہ بھئی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جب الیکشن ہونا ہے تب الیکشن ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کیوں ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر قطع نظر الیکشنز کے جو ہے، میں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کنسسٹنسی آف پالیسی، تو کنسسٹنسی آف پالیسی کے لیے تو پاکستان میں تو جنرلی مختلف پارٹیز کی ایک ہی جیسی اکنامک پالیسیز رہی ہیں، اور سب جو ہے کی مینجمنٹ جو ہے وہ پور رہی ہے۔ عرفان راؤ صاحب کوئکلی اگر آپ بھی مجھے بتا سکیں کہ اس کرائسس میں اپارچونٹی کیا ہے ہمارے لیے؟ الیکشنز کے ذریعے اسٹیبلٹی آئے گی، یا الیکشنز میں اگر تاخیر ہو جائے پہلے ہم اکنامک معاملات کو مینج کر لیں پھر الیکشنز میں جائیں، کیا بہتر سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اب ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لینے ہوں گے جو ہم میرے خیال میں 75 سال سے اوائڈ کرتے آ رہے ہیں۔ سو دیکھیں اگر آپ چھوٹا سا بزنس بھی چلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، چیلنجز آ رہے ہیں یا ریونیو کم ہو رہے ہیں تو اپنی کاسٹ کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں۔ سو ایز اے کنٹری ہمیں دیکھنا ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ، فار ایگزامپل آج آپ دیکھیں سائز آف دا گورنمنٹ کیا ہے، کیا ہم ایکشنز لے رہے ہیں ٹو کٹ دیٹ۔ نان اسینشیل ڈیفینس بجٹ ہے، اسپینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں سیریس ڈیبیٹ کی ضرورت اور کنسنسس کی ضرورت ہے۔ سو یہ ٹف ڈیسیژنز ہمیں لینے ہوں گے، اور میرے خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آپ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو 5 سال کا ایک رن وے نظر آتا ہے، بیکاز اٹ کمز ود اکاؤنٹیبلٹی، اٹ کمز ود رسپانسبلٹی کہ جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا اس کو یہ فکسز کرنے ہیں، ٹف کالز لینی ہیں۔ لوگ ان کو مینڈیٹ دے کے آ رہے ہیں اس صورتحال میں، ایوری ون از اویئر کہ جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا اس کو ٹف کالز لینی ہوں گی۔ کامران صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا اپارچونٹی ہے اس کرائسس سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہی پولیٹیکل سٹیبلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے اس ساری کرائسس میں اینڈ فیلئر آف دا اسٹیٹ میں ہمیں لیسنز ڈرا کرنے اپنے نیبر سے۔ جس طرح بات ہوئی نمبر 1 FDI کی، جب 92-93 میں انڈیا واز آن دا ورج آف بینکرپسی،
تو انہوں نے نان ریزیڈنٹ انڈینس کو انگیج کیا تھا. انڈین ایئر ویز کے جہاز لوڈڈ وتھ گولڈ ممبئی ایئرپورٹ دلی ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے اینڈ ان کو وہ لنڈن بھیج رہے تھے پلیج کروانے, وہاں سے کیپٹل ریز کرنے. تو اس وقت منموہن سنگھ صاحب جو گورنر ریزرو بینک آف انڈیا تھے, انہیں فائنانس منسٹر لگایا گیا تھا. انہوں نے ان جہازوں کو روکا تھا بیکاز ہی نیو کہ اگر یہ گولڈ انڈیا چھوڑ کے چلا گیا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. لہٰذا انہوں نے بڑی اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن کے ساتھ این آر آئیز کو, نان ریزیڈنٹ انڈینس کو انگیج کیا تھا اینڈ دیٹ واز انڈیاز سیونگ گریس. آج پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس کائبر آپ کا کوئی 17% پہ, آنے والی مانیٹری پالیسیز میں بھی انٹرسٹ ریٹ آپ کا بڑھنا ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. پڑوسی ملک انڈیا میں آج انٹرسٹ ریٹ 6.5 ہوا ہے. تو آپ خدارہ اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کریں کہ ادھر 1 ایئر 3 ایئر 5 ایئر 7 ایئر ڈپازٹس رکھیں, اس کے ساتھ آپ انہیں کوئی ٹینجیبل بینیفٹس دیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اس وقت کیا اپارچونٹی ہے اس پہ بھی بات کیجیے گا, لیکن ایک اور مسئلہ ہے جس پر شاید اب تک سب کی نظر نہیں ہے اور یہ بھی ایک بڑا کرائسس بن سکتا ہے. اس وقت جو کمرشل بینکس کے پاس ڈالر ڈپازٹس ہیں وہ $5.5 بلین کے ہیں, لیکن ہمارا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے, کئی اور لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ جب وہ اپنے ڈالرز فزیکلی نکلوانے جاتے ہیں بینکس کے پاس تو بینک ان کو دیتا نہیں ہے, یعنی کہ فزیکلی وہ ڈالر ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ $5.5 بلین کی رقم ہے, اور اس میں لوکل بینکس بھی ہیں, انٹرنیشنل بینکس بھی ہیں جو کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کرنسی میں پیسے لے لیں لیکن US ڈالر ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تو یہ ایک اور بڑا کرائسس ہے جو کہ جنم لے رہا ہے. شہزاد بھائی, ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, ایگزسٹینشیل رسپانس دیں. وہ نہیں دے پا رہے, اس لیے یہ حالات ہو رہے ہیں. سسٹم کو انکلاگ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت جتنے بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں ان دا شارٹ رن ان سے یہ پیسے جو ہیں وہ لیں تاکہ آپ یہ ٹائم رائڈ آؤٹ کر سکیں. بٹ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو سب پولیٹیکل پارٹیز کو, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ میچور لوگ ہیں, میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو, جوڈیشری کو اکٹھے ہو کے ایک چارٹر آف سرٹنٹی دینا پڑے گا کہ الیکشن کب ہونا ہے. It doesn't matter, کل کر لیں, اکتوبر میں کر لیں, but please have a consensus on this. Please have a consensus کہ in the short run آپ کو یہ unclog کرنا جو ہے وہ must ہو گیا ہے. Please have a consensus کہ پاکستان کے جو کلیدی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے. جتنے ہم شارٹ ٹرم کے ڈیسیجنز لیتے ہیں یہ unpopular یا ٹاکسک تو ہیں, but they are never the tough calls Pakistan has to make. آپ پاکستان کے 4 فگرز یاد رکھیں اور اگر 5 سال بعد یہی ہوں گے تو یہیں کھڑے ہوں گے. انڈسٹریلائزیشن 13% ہے جی ڈی پی کا, اس کو 26 پہ لے جانا ہے. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10% ہے, اس کو منیمم 15 پہ لے جانا ہے. پاکستان کا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو اس وقت 10% ہے, اس کو کم از کم 16% پہ لے کے جانا ہے. اور پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 15% ہے, اس کو 30% پہ لے جانا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عارف حبیب صاحب, عرفان وہاب صاحب, کامران ارشد صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.